جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور میرے نبی نے ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا امر بالمعروف ونہی عن المنکر. حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرو. کاموں کی سن لو. ایک منٹ سن لو، پہلے سن لو میری بات. اللہ نے تمہیں اجازت نیوٹرل ہونے کی نہیں دی. یا ایک طرف کھڑے ہو چوروں کے ساتھ اور ہمیشہ ذلیل ہو، اور یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو. جو آپ نماز میں مانگتے ہیں ہر باری کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کے راستے نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، یہ چوروں کا راستہ ہے. میں آج پوچھتا ہوں کہ جب مشرف نے ان دونوں کو، یہ دونوں چور خاندانوں کو جب ہٹایا کرپشن پہ، تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھی. پھر مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، بند کمرے میں فیصلہ کیا. پہلے کہتے تھے چور ہے اور جناب این آر او دے کے ان کو پاک کر دیا. 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا. لوگوں نے مجھے ووٹ ان کے خلاف دی، لوگ ان سے تنگ تھے، اور آپ پھر ان ساروں کو ڈرائی کلین کر کے ہمارے اوپر پھر مسلط کر دیا. تو کیا کاموں کی مجھے جواب دو، کیا مجھے جواب دو کہ آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی پاکستانی ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتا. اور اگر آپ کا خیال ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جناب بند کمروں میں یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ، کہ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور اب فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا، پھر فیصلہ کیا چور ہے اب پھر پاک کر دیا. خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو. ہم گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جب فیصلہ کرو اچھا جی اب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے تو اب آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں، اور جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کرو، ان کے اوپر ظلم کرو. جو میڈیا نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جیلوں میں ڈالو، وہ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اور جو سوشل میڈیا کے بچے جو اپنی دل کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کے اوپر ظلم کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ. یہ بھیڑ بکریوں سے کیا جاتا ہے، انسانوں سے نہیں کیا جاتا. جب گائے بھینسیں غلط راستے پہ جاتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مار کے ادھر موڑتے ہیں. انسانوں سے یہ نہیں کیا جاتا. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے. میں آج اپنی ساری عدلیہ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں چیف جسٹس صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعظم سواتی کا کیس سنا، شہباز گل کا بھی کیس سنے کہ جو ان سے تشدد ہوا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو محیط پیر صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر چھوڑ کے چلا گیا، سنیں ارشاد بھٹی اس کو نکال دیا. جو تنقید کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تب تکڑا ہوگا جب ملک کے ادارے مضبوط ہوں گے. ملک کے ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اگر قوم ایک طرف ہے اور ادارے دوسری طرف ہیں، کوئی ادارہ نہیں کام کر سکتا. ملک کی طاقت
मजबूत अदारों में, और मेरी पूरी, जब मैं अपनी फौज की कभी तनकीद करता हूं, वो पाकिस्तानी करता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में। मैंने लंदन में फ्लैट्स भी बनाए हुए, मैंने बहुत प्रॉपर्टी भी रखी। जब मेरे ऊपर केसेस हुए तो मैं दुम दबा के भगोड़े की तरह लंदन नहीं भाग गया। मैं इसी मुल्क पे रहूंगा, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह, वक्त तो तेरे हाथ में है जब तूने लेके जाना ऊपर, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो मुझे अरशद शरीफ वाली मौत दई, कीदड़ों की मौत ना दई। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं कि ये है फैसला कुन वक्त। इंसाफ आपको आजाद करेगा। जब तक जुल्म का निजाम होता है, जानवरों का माशरा होता है, जंगल का कानून होता है, आपने सारों ने मेरे साथ निकलना है। आपने सब ने, जब मैं वहां पहुंचूंगा इस्लामाबाद, आपने सब ने मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचना है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, चिंची है, अगर वो नहीं तो पैदल आ जाओ, लेकिन आओ सारे। ये आजादी की जंग है। आजादी की जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए अंग्रेज से हम आजाद हुए। और अब वक्त है कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम यहाँ कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया। क्योंकि पहले अदल और इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता, वह खुशहाली नहीं होती। जब तक हम इस मुल्क में ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये है, इसको कहते हैं इंसाफ की जंग। तो सारे ने अब हाथ उठा के मेरे साथ हल्फ लेना। हाथ उठा के मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है बाबा से बुलंद, इतना ऊंची आवाज में कि यहाँ हल्फ लेके आवाज लंदन तक जानी चाहिए। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंची आवाज में हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी